کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں کاش پتہ چل جاتا کہ سامنے والا اصل میں کیا سوچ رہا ہے۔ اچھا، آج ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں جھانکنے کا یہ فن، یہ ہنر آخر ہے کیا؟ مگر سب سے بڑا سوال تو یہی ہے، کیا واقعی سچ میں کسی کے ذہن کو پڑھا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن بھی ہے؟ مطلب کیا دماغ میں چلنے والے خیالات کسی کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں؟ اس کا جواب نا شاید وہ نہیں ہے جو ہم سب سوچتے ہیں۔ تو چلیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے، اس کا تعلق کسی جادو ٹونے سے بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی زبان کے بارے میں ہے جو ہم سب بولتے ہیں لیکن لفظوں کے بغیر۔ جی ہاں، یہ ہے ہمارے جسم کی اپنے خاموش زبان۔ اور اس ساری بات کی بنیاد ایک بہت ہی سادہ سی سچائی پر ہے، اور وہ یہ کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ جتنی بھی کوشش کر لے، اپنے خیالات کو پوری طرح یعنی 100% چھپا نہیں سکتا۔ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اشارہ مل ہی جاتا ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ خیالات باہر آتے کیسے ہیں؟ اس کے 3 مین راستے ہیں۔ پہلا چہرہ، دوسرا آنکھیں، اور تیسرا باڈی لینگویج یعنی جسم کے انداز۔ سمجھ لیں یہ وہ کھڑکیاں ہیں جہاں سے ہم کسی کے اندر جھانک سکتے ہیں۔ اور وہ شخص جو انہی چھوٹے چھوٹے اشاروں کو، ان نان وربل سگنلز کو پڑھنے کا ماہر ہوتا ہے، اس سے کہتے ہیں مینٹلسٹ۔ نہیں، یہ کوئی جادوگر نہیں ہوتا، یہ تو بس مشاہدے کا ماسٹر ہوتا ہے جو ان چھوٹے چھوٹے اشاروں کو جوڑ کر پوری تصویر دیکھ لیتا ہے۔ تو ایک مینٹلسٹ کی توجہ کس چیز پر ہوتی ہے؟ الفاظ پر نہیں، رویے پر، جو کہا جا رہا ہے اس پر نہیں، بلکہ جو دکھایا جا رہا ہے اس پر۔ مثال کے طور پر کوئی کہے، ارے میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ہو، کندھے جھکے ہوں، تو ایک ماہر شخص کس بات پر یقین کرے گا؟ ظاہر ہے جسم کی زبان پر۔ چلیں اب آتے ہیں اس کے سب سے دلچسپ حصے پر، وہ چھوٹے چھوٹے اشارے جن میں بڑے بڑے راز چھپے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی گہری سوچ میں ہوتا ہے یا شاید کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو، تو اس کے جسم میں کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ یہ اتنی معمولی ہوتی ہیں کہ ہم اکثر نوٹس ہی نہیں کرتے، لیکن اصل کہانی انہی میں چھپی ہوتی ہے۔ تو یہ تبدیلیاں ہے کیا؟ سب سے پہلے چہرے کے بہت ہی ہلکے پھلکے تاثرات، جیسے ایک اصلی مسکراہٹ، وہ ہمیشہ آنکھوں تک پہنچتی ہے، آنکھوں کے کونے سکڑ جاتے ہیں، جبکہ ایک نقلی مسکراہٹ صرف ہونٹوں کا کھیل ہوتی ہے۔ پھر آتی ہے آنکھوں کی حرکت، جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ اکثر جب کوئی کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آنکھیں اوپر کی طرف چلی جاتی ہیں۔ تیسری چیز ہونٹوں کی حرکت، جیسے بے چینی میں ہونٹ پھینچ لینا، اور آخر میں سانس کی رفتار میں تبدیلی، جیسے جب کوئی گھبراتا ہے یا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس کی سانس تیز اور ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو پھر سے وہی سوال، کیا یہ سب ذہن پڑھنا ہے یا پھر یہ صرف بہت ہی گہری اور تیز نظر کا کمال ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمارا ذہن پڑھ رہا ہے۔ حقیقت میں وہ شخص صرف ہمارے جسم کی زبان کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی سپر پاور نہیں ہے، یہ ایک سکل ہے، ایک ایسی مہارت جسے محنت اور توجہ سے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اسے جادو سے الگ کرتی ہے۔ یہ جادو نہیں، یہ ایک فن ہے۔ تو آخر میں بات وہی ہے کہ یہ سب صرف ایک پرفارمنس اور نفسیاتی فن ہے۔ یہ ہمیں ایک بہت اہم بات سکھاتا ہے کہ صرف لفظوں پر نہ جائیں، اصل کہانی تو اس زبان میں ہے جو بولی نہیں جاتی۔ تو اگلی بار جب ہم کسی سے بات کریں تو صرف کانوں سے نہیں، آنکھوں سے بھی سنیں، کیونکہ شاید ہر انسان واقعی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، بس ہمیں اسے پڑھنے کا فن آنا چاہیے۔ یہ مینٹلزم اور باڈی لینگویج کے رازوں پر ہماری ایک مختصر اور جامع جھلک ہے۔ دیکھیں، دی سائلنٹ لینگویج آف دا مائنڈ نامی سورس کے مطابق سچ تو یہ ہے کہ انسان اپنے خیالات کبھی بھی مکمل طور پر چھپا نہیں سکتا۔ تو ذرا سوچیں کہ ایک ماہر مینٹلسٹ آخر کس طرح ہمارے ایک بھی لفظ سنے بغیر صرف ہمارے جسم کے اشاروں سے ہمارے دماغ کا حال جان لیتا ہے۔ پہلا، ذہن اور جسم کا کنیکشن۔ سورس بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص کچھ سوچتا ہے نا، تو اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی تبدیلی ضرور آتی ہے، کیونکہ ہم اپنے خیالات کو پوری طرح دبا ہی نہیں سکتے۔ اور یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی کمرے کا دروازہ مضبوطی سے بند کر دیں، لیکن روشن دان سے روشنی پھر بھی باہر آ رہی ہو۔ دوسرا، چہرے کے تاثرات کی سادہ مثالیں۔
सोर्स में बड़ी ठोस मिसालें मौजूद हैं, जैसे हमारी आंखों की हरकत करना, होंठों का हल्का सा हिलना या फिर अचानक सांस की रफ्तार का बदल जाना। जरा सोचें, क्या हम वाकई इतने शफाफ हैं कि हमारी महज सांस की रफ्तार भी हमारे छुपे हुए ख्यालात की चुगली खा देती है? आखिर में, रवैये को पढ़ने का ये फन असल में एक माहिर मेंटलिस्ट आपके अल्फाज नहीं सुन रहा होता, बल्कि वो आपके इन छोटे छोटे रवैयों को समझता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और नफ्सियाती फ़न है। सच्ची बात तो ये है कि जिसे हम माइंड रीडिंग समझते हैं ना, वो दरअसल कानों के बजाय आंखों से सुनने की शानदार सलाहियत का नाम है। तो अगली बार जब कोई आपका जहन पढ़ने का दावा करे, तो जान ले कि वो आपके दिमाग में नहीं झांक रहा, बल्कि सिर्फ आपके जिस्म की खामोश जुबान का माहिर है।